أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے 5ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے، اور پچھلے درس میں آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 تک کی تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 62 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کے نتیجے میں، ثُمَّ جَاءُوكَ، تو پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یا منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہتے ہیں إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور میل ملاپ تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کریں، ان کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ وعظہم، اور ان کو سمجھائیں۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے انہی کے بارے میں قولا بلیغا، ایسی بات کریں جو دل میں گھر کرنے والی ہو، بلیغ بات کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، جاؤکا، تو یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اور آپ کے پاس آ کر کے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اگر ایسا یہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں دو باتیں ذکر کی کہ یہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے بھی مغفرت کی دعا کرواتے، اور خود بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے، استغفار کرتے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آنا ضروری تو نہیں تھا، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کافی تھا، لیکن چونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ اپنے فیصلے یہ ان منافقوں نے اللہ کے رسول کے بجائے اہل کتاب کے علماء کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کرایا، طاغوت کے پاس، باطل کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کرایا، تو اس جرم کی تلافی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا اور ان کو حکم دیا کہ رسول کے پاس آؤ اور رسول سے بھی معافی مانگو۔ تو یہاں اس سے کوئی یہ غلط فہمی نہ لے کہ آج توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جانا اور آپ سے مغفرت کی دعا کروانا یہ جائز ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا، اور ایک خاص بیک گراؤنڈ میں، ایک خاص پس منظر میں یہ حکم دیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو اگر یہ آپ کے پاس آتے، جاؤکا، یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی جو اللہ کے رسول کو اپنے اختلافات میں اپنا جج اور منصف نہ بنائیں، اپنا حکم نہ برائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں اپنا منصف اور حکم نہ بنا لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کسی طریقے کی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو مکمل طریقے سے تسلیم نہ کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں 4585 نمبر کی حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے یعنی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو
ان کا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری کے ساتھ. ایک انصاری کے ساتھ حضرت زبیر کا جھگڑا ہو گیا. اصل میں ایک نالی تھی پانی کی جس سے حضرت زبیر بھی اپنے کھیت کو سیراب کرتے تھے اور وہ انصاری صحابی بھی اپنے کھیت کو سیراب کرتے تھے, تو دونوں کا اختلاف ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسقی یا زبیر, اے زبیر تم اپنے کھیتوں میں پانی ڈالو, ثم ارسل الماء الی جارک, پھر پانی کو اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو. تو اس انصاری نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ان کان ابن عمتک, یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کیونکہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں, پھوپھی زاد ہیں. فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے سے بدل گیا, لال ہو گیا, اور پھر آپ نے غصے میں فرمایا اسقی یا زبیر, اے زبیر تم اپنے کھیتوں کو سیراب کرو, ثم احبس الماء, پھر پانی کو روک کے رکھو, حتی یرجع الی الجدری, یہاں تک کہ کھیت کی منڈیروں تک اور پانی کی جڑوں, درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. ثم ارسل الماء الی جارک, اس کے بعد تم اپنے پڑوسی کو پانی دو. تو راوی کہتے ہیں واستوعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لزبیر حقہ فی صریح الحکم, اللہ کے رسول نے بعد میں جو فیصلہ کیا حضرت زبیر کو پورا حق دیا. کیوں؟ کیونکہ انصاری نے آپ کو غصہ دلایا تھا. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا تھا, ایسی بات کہی تھی جس میں دونوں کے لیے گنجائش رکھی تھی, اور اس پانی پر حق حضرت زبیر ہی کا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے دونوں کے لیے گنجائش رکھی تھی. لیکن جب اس انصاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے یعنی خاندانی طرفداری سے کام لیا ہے, جانبداری سے کام لیا ہے, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح فیصلہ تھا حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دیا. تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اسی کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو بہرحال یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے خلاف بھی حجت ہے جو حدیث کو نہیں مانتے, صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث میں موجود ہے, قرآن میں نہیں, یا قرآن کی تشریح ہے حدیث کے اندر, تو اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو گویا وہ رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے, تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ نے کہا کہ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا حکم نہ تسلیم کر لے اور آپ کے فیصلے سے دل میں کسی طریقے کی تنگی محسوس نہ کرے اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کر لے. اب اس کے بعد آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, اگر ہم نے ان کے اوپر یہ فرض کیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو یہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کر پاتے. یعنی اگر ہم نے اتنے سخت احکامات دیے ہوتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا گھروں سے نکل جاؤ, تو یہ کرنا بہت مشکل تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, لیکن اگر یہ لوگ وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے, جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے. یعنی یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے جو تمہیں شریعت کے احکام دیے, جو شریعت دی, اس کے تو تمام احکامات بڑے آسان ہیں اور بڑے سہولت والے ہیں, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ تمہارے کنٹرول اور اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہارے کنٹرول کے باہر ہو, جو تمہاری طاقت کے باہر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا لکان خیر لہم, تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. وہ اشد تثبیتا, اور ان کے اندر خوب ثابت قدمی اس سے پیدا ہوتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور ایسی صورت میں ہم ان کو اپنی طرف سے خاص طور سے اجر عظیم سے نوازتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہم ان کو ضرور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم والا ہونے کے اعتبار سے. یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوگا, یعنی نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں واضح کیا ہے. صحیح بخاری کی 97 اور صحیح مسلم کی 1640 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. جو رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن رسول کے ساتھ ہوگا. علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں
کہ انصار میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ آدمی جو ہے وہ غمگین تھا، وہ صحابی غمگین تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا فلان ما لی اراک محزونا، کیا بات ہے تم غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک چیز کو لے کر کے فکر مند ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن نغدو علیک ونروح، ہم صبح شام آپ کے پاس آتے ہیں، ننظر الی وجہک ونجالسک، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وغدا ترفع مع النبیین، کل ایسا دن آئے گا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور آپ نبیوں کے ساتھ آپ کا مقام بلند کر دیا جائے گا. فلا نصل الیک، پھر ہم جب آخرت میں پہنچیں گے تو ہم اے اللہ کے نبی آپ کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسی آیت کو لے کر کے آئے اور جواب دے دیا گیا کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ کمال ایمان اور کمال اطاعت کا نام صدیقیت ہے. یعنی کوئی ایمان کے اندر بالکل ایکسٹریم لیول پر ہو اور اطاعت میں بالکل ایکسٹریم لیول پر ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اور نبوت کے بعد یہ سب سے اونچا مقام ہے صدیقیت، اور اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہیں، اور اس امت کے سب سے ممتاز شخص ہیں، اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، اپنے بچاؤ کی تیاری رکھو، اور الگ الگ دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر کے نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور یقیناً تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سستی دکھائیں گے. اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ کہیں گے اللہ کا میرے اوپر انعام تھا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے، اور اس انداز میں کہیں گے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کہیں گے اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا، بہت یہ کامیابی، یہ مال غنیمت وغیرہ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کے بدلے میں. یعنی دنیا کی زندگی کو قربان کر دیں وہ مومن، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. ایک اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے، کیونکہ عربی میں یشرونا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر بیچنے کے معنی میں استعمال کریں گے ہم تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کے بدلے میں. اور اگر ہم یشرونا کے معنی خریدنا کرتے ہیں تو پھر یہاں فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل محذوف مانیں گے اور ترجمہ یہ کریں گے کہ مومن کو لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیتے ہیں، یعنی آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا طلب ہیں، تو ان سے لڑنا چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر شہید کر دیے جاتے ہیں، او یغلب یا غالب آ جاتے ہیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے ہو، اور ان بے بس اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے ہو جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك ولیا، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے. یہاں جو ہے
بستی سے مراد مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد بھی بہت سارے بے بس اور کمزور لوگ تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، مسلمانوں کو یہاں ابھارا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ ان کو بچانے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے تم لڑو اور قتال کرو دشمن سے، اور ان کو ان کے دشمن کے نرغے سے نجات دلاؤ۔ اس آیت سے استدلال کرتے علماء نے کہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر اس طریقے سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں اور کفار کے نرغے میں ہوں تو دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو جہاد و قتال کریں، اس لیے کہ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک اس طریقے کے کمزور اور بے بس لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا اور کہا کہ تم کیوں نہیں لڑتے ہو ان کے خاطر۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤں اور شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے بظاہر لڑنے کا کام دونوں کر رہے ہیں، کفار بھی کر رہے ہیں، مومن بھی کر رہے ہیں، مگر مقصد میں فرق ہے۔ مقصد ایک مومن کا جو ہے وہ ملک گیری نہیں ہے، وہ ملک کو قبضہ کرنا نہیں ہے، وہ اقتدار اور کرسی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، وہ دنیا طلبی کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ جبکہ جو سامنے جو مشرکین ہوتے ہیں وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا حکومت کے لیے لڑتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ تو دونوں میں مقصد کا بہت فرق ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 62 سے لے کر کے 76 تک تقریباً 15 آیات پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 15 آیات میں ہم نے بنیادی پوائنٹس کیا کیا سیکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے تمام اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے جھگڑوں کو لے کر کے کہاں جائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جائیں، نہ کہ طاغوت کے پاس لے کے جائیں۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ جاہلوں سے، جو جاہل ہیں، جو جان بوجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، جہالت سے کام لے رہے ہیں، ان سے اعراض کیا جائے اور ان سے بلیغ بات کی جائے، ایسی بات کر کے ان کو سمجھایا جائے جو دل میں گھر کرنے والی ہو۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ ظلم، گناہ جو ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کا گناہ در حقیقت انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، اسی لیے اللہ نے گناہ کو نفس پر ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، ایمان یہ ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے تسلیم کیا جائے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ اور ثابت قدم ہو جاتے ہیں ایمان کی راہ میں۔ تو ایمان اطاعت اور نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کو آخرت میں نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ چاہے حالات جنگ کے ہوں، چاہے حالات امن کے ہوں، ایک اسلامی حکومت کے اندر جو رعایا ہوتی ہے، جو مسلمان عوام ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ ہمیشہ دشمنوں کے سلسلے میں محتاط رہیں، چوکنا رہیں، اور کمزوروں اور بے بس اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے بھی اسلامی شریعت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، وہ در حقیقت دنیا کے بدلے آخرت کو وہ لے لیتے ہیں۔ اب وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں اور آخرت کو لے لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ رسول کے پاس استغفار کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ رسول اکرم کی حیات میں تھا۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد اب کسی کو حکم نہیں کہ وہ رسول کی قبر پہ جائے اور آپ سے مغفرت کی دعا کروائے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر قرآن و سنت پر عمل کیا جائے تو اس سے دین کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ نصیحتوں پر عمل کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور ان کے ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ تو دین میں اگر آپ کو ثابت قدمی اگر چاہیے تو پھر آپ قرآن و سنت پر اور صحیح باتوں پر عمل کرنا شروع کیجئے، اس سے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ نے نیکی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے رہا ہے، ہم یہ نہ سمجھے ہمارا کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ ہم سے نیکی کا کام لے رہا ہے۔
ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نیکیوں میں پیچھے رہنا، نیکیوں میں سست رہنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پیچھے رہیں گے، سست رہیں گے۔ تو مومن کو کبھی نیکی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس کو آگے آگے رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، خود قرآن کا یہ جملہ ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، شیطان کا داؤں بہت کمزور ہے۔ شیطان اگر ہم اللہ کے ذکر کو تھام لیں، قرآن و سنت کو تھام لیں، انشاءاللہ شیطان کا کوئی مکر و فریب ہمارے اوپر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔